تلاوت کر لیتے ہیں, پچھلی میں نہیں کرتے, کیونکہ پچھلی صف میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کی پیٹھ ہو رہی ہے, اس چکر میں پوری مسجد میں ہزاروں لوگ بھی ہوں وہ قرآن لے کر تلاوت نہیں کرتے. تو یہ اپنے کو خامخواہ میں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. نارملی اس کا اہتمام کر لیں, کسی کے پیچھے نہ بیٹھیں, لیکن اگر بھائی رش ہے تو پھر مجبوری ہے, یہ بیٹھ جائیں قرآن پڑھیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, پھر اتنا زیادہ ذہن پہ اس کو مسلط نہ کریں. گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے فرش پہ, تو اب دوسرا کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن. ہاں اتنا کر لیں کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اوپر کوئی تخت پہ نہ بیٹھے, پاؤں اوپر کر کے, اتنا تھوڑا سا اہتمام کر لیں. لیکن کرسی پہ تو پاؤں نیچے ہی ہوتے ہیں نا, زمین پہ پاؤں ہوتے ہیں. تو ادب کو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں بہت دفعہ بیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا. ایک صاحب مولوی صاحب ہی تھے, ان کا فون آیا کہ یہ بے ادبی ہے. آپ بولیں سید الانبیاء, سرور کائنات, یا رسول اللہ بول دیں, یہ نام لینا بے ادبی ہے. میں نے کہا محمد کے ساتھ میں اتنا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہوں, تو اب بے ادبی کہاں سے ہو گئی؟ تو یہود و نصارہ نے نا بہت ساری چیزیں اپنے اوپر کیا کر لی تھیں, حرام کر لی تھیں. ایک حد ہونی چاہیے ہر چیز کی. اور یہ تو نبی کا نام ہے, ٹھیک ہے, سرور کائنات بھی کہنا چاہیے, سرور دو عالم بھی کہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی نام لے لے اور آگے درود لگا دے اس کے ساتھ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں جان کر کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے بھی مانوس ہو کہ یہ بھی جائز ہے. اتنا نہ اس کو آپ ٹینشن والا مسئلہ بنا دو کہ نبی کا نام لینا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ کہیں گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے کل. اب بعض دفعہ لوگ ممبر پہ نام لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, یار کوئی ان کے ہاں پتہ نہیں کس قسم کے آداب چل رہے ہیں, تو اس میں کہیں کمی ہو گئی تو مارکیٹ سے یہ اڑا دیں گے مجھے. اسی میں ایک بات چل پڑی ہے, تو خط جب لکھا جاتا ہے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی تحریر لکھیں تو شروع میں کیا لکھیں؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں لکھ رہے, کہ بھئی ایسا نہ ہو کاغذ کہیں نیچے گر جائے اور بے ادبی ہو جائے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے. تو اس کا مطلب پھر تو اللہ کا نام کہیں بھی لکھا, بولو بھائی, جائے گا ہی نہیں. بھئی آپ لکھیں, وہ اس کو پڑھے, جو بھی ہے. اگر اتفاق سے کہیں گر گیا تو اتفاق سے تو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے نبی نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام لکھا ہے, حالانکہ اس میں یہ ڈر تھا کہ پھاڑ دیں گے, بے ادبی کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری بسم اللہ لکھی ملکہ سبا کو. وہ تو غیر مسلم تھی, اس بات کا بھی امکان تھا وہ بے ادبی کرے. تو امکان اور وہم کی بیس پر ہاں 100% کسی کو یقین ہو کہ یہ ایسا کرے گا, پھر انسان احتیاط کر لے. بعض وہمیوں کو دیکھا ہے روڈ پہ چلتے چلتے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی اخبار پہ اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا, اٹھا کے اس کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی اپنا کام کرو, جاؤ یہاں سے. واضح طور پر خود سے نظر آ جائے کہیں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, واضح خود سے, پھر آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیں. نہیں تو اپنا کام کرو بھائی, ایسے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے زمین پہ. دیکھو چیونٹی, بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی اسلام میں جائز. بولو نا یار, نہیں, اگر وہ تنگ نہیں کر رہی, خام خامے آپ چیونٹیوں کو مارنا شروع کر دیں, یہ غلط ہے. لیکن یہ اتنا وہم میں آ جانا کہ چلتے چلتے یہ دیکھنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیونٹی نہ آ جائے میرے پاؤں کے نیچے, یہ زیادتی ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بھائی جاؤ, جو چیونٹی آ گئی, مکوڑے آ گئے, خود سے آ رہے ہیں, آنے دو, ٹھیک ہے نا. ہاں جان کر بلا وجہ چیونٹیوں کو تلاش کر کے مت مارو. اگر وہ تکلیف نہیں دے رہی, اگر گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں آپ. محلے میں ادھر گلیوں میں تو کیا کر رہے ہیں, آپ کو ٹینشن تھوڑی دے رہے ہیں.
لیکن اب کیا ہے, آپ چلتے چلتے دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں کوئی مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, کوئی چیونٹی نہ آ جائے, تو چھوڑو بھائی, آنے دو, آن دے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو اسی طرح یہ جو ادب کا معاملہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ جو بنائی تھی نا, اس میں آپ کی پشت مبارک قبلے کی طرف ہوتی تھی. اس کی وجہ بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف اگر پشت کو ناجائز کر دیا جاتا, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے, وہ تو سارا دن ایک ادب میں ہی, ٹینشن میں ہی گزر جاتا ان کا. اس لیے کہا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ٹانگیں اس کی طرف بالکل یوں کر کے نہ بیٹھ جائے, اس کی کوئی ضرورت, بولو نا بھائی, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پاؤں اس کی طرف قبلے کی طرف کر کے بیٹھیں. پشت سے بچانا بڑا مشکل ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو, وہ ایسے بیت اللہ سے جب جا رہے ہوتے ہیں ایسے ریورس گیئر. او بھائی, ریورس گیئر میں تو کب تک چلے گا یار, اچھا خاصا, اور تم اکیلے ہو, سارے اگر ریورس چلنا شروع ہو جائیں, ٹینشن, حکومت کے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو اتنا مسلط کر لیا ہے ان چیزوں کو, عمل میں زیرو. عمل میں کیا ہے؟ زیرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا کے احترام میں سارا دن ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے, ابا کی طرف پشت نہ ہو جائے, اور آواز بھی آہستہ کہ ابا کی بید بھی نہ ہو جائے, لیکن ابا جو کام کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایکسکیوز می اور تھینک یو میں ہی لگا رہتا ہے. تو ابا کہیں گے تو لکھنؤ سے آیا, دفع ہو جائے یہاں سے, جو تجھے کام کہا ہے وہ کر, تو آداب واداب تو ایسے لگاتا ہے صبح شام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, شیطان کیا کرتا ہے, دعاؤں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, وظیفہ, یہ پڑھ لو اتنی دفعہ, یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے, تعلق بنتا ہے, اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا. تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ جو ڈالتا ہے نا, وہ دعا میں ڈالتا ہے. دعا نہیں مانگنے دو اس. تو میں یہ کہہ رہا تھا, آپ کہیں گے کہ اتنے تو مانگی جاتی ہیں دعائیں صبح و شام. اصل میں یہی مسئلہ ہے, مانگی نہیں جا رہی, پڑھی جا رہی ہیں. مانگی, بولو, نہیں جا, پڑھی جا رہی. مانگنے کا اسٹائل وہ ہوتا ہے جو بھیکاری آپ سے جب بھیک مانگتا ہے. دیکھو نا مسجدوں میں کیسے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں, کیسی پہلے تمہید باندھتا ہے. اور تمام حضرات سے گزارش ہے 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں. سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا, پھر رونا شروع کر دے گا. حالانکہ زیادہ تر فراڈ ہی ہوتا ہے اس میں. تو فراڈ اتنا اچھا ہے, تو سچی مچی کا جب بھیکاری ہوگا وہ کیسا ہوگا, آپ خود اندازہ لگاؤ. جب فراڈی اس اسٹائل سے مانگتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے یہ بالکل حقیقت میں مستحق ہے, تو جو واقعی مستحق ہے اس کا اسٹائل کیسا ہوگا. یہ جو اکثر بھیکاری ہوتے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا 100%, اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں, اور رمضان میں تو پورا ایک ٹولے آتے ہیں ان کے, ٹھیکے دیے جاتے ہیں تو اس محلے سے, اور ان کے علاقے بکتے ہیں, چوک بکتے ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یار, راؤنڈ اباؤٹ جو ہوتے ہیں نا اکثر, چورنگیاں, یہ بکتی ہیں بھیکاریوں کی. لیکن آپ مانگنے کا اسٹائل دیکھو بھیکاری کا, وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے منہ پہ آ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ نہیں کرے گا. وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک. وہ ایسا آپ کو روئے گا. وہ تو ہم اتنے بھیکاری فراڈی دیکھ دیکھ کے اب اثر ہم پہ ختم ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ مانگنے میں کمی نہیں کرتا. وہ ایسے اسٹائل سے مانگے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کچھ نہ کچھ تو دو اس کو. ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا. وہ بھیکاریوں کو دیتے نہیں تھے. کہہ رہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں, کہیں سگنل پہ گاڑی رکی ہے تو ایک بھیکاری آ گیا میرے پیچھے, یار دے دو بھائی, کچھ تو دے دو یار, اللہ کا واسطہ. میں نے کہہ رہا اس کو ہٹایا, وہ اتنا چپک گیا کہ میں نے 50 روپے نکالے. یہ یار جان چھوڑ میری. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اس سے ایک عبرت ہوئی.
وہ کہتے ہیں مجھ سے